بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 18ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ پہلے فرمایا جو مومن ہیں یہ کامیاب ہیں، یعنی یہ جنتی لوگ ہیں۔ لیکن یہ مومن کون ہیں؟ ان کی صفات بیان فرمائی کہ جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، فضول کاموں سے درگزر کرتے ہیں، یعنی وہاں فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو امانت ان کے پاس کوئی رکھے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اگر کوئی یہ وعدہ کر لیں تو اس وعدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ نے پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کن کن مراحل سے ہم نے اسے گزار کر پیدا کیا ہے، اور فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت برکتوں والا ہے اور سب سے خوبصورت پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ لیکن یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تم پہ موت آئے گی اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ نے انسان پر جو انعامات کیے، یعنی اس کے لیے آسمان بنایا، زمین بنائی، بارش برسائی، اس سے اس کے لیے رزق کا انتظام کیا، ان ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، جو 8ویں پارے میں بھی اور 12ویں پارے میں بھی گزر چکا ہے۔ بس صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوں اور اس پہ بیٹھ جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔ اور جب کشتی سے اترنا ہے اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن ان کا یہاں نام نہیں لیا گیا، لیکن واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انہی کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ تھے، جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے جیسے کسی بشر کی پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اصل زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے اللہ ان لوگوں کے خلاف میری مدد فرما جنہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب شرمندہ ہوں گے، یعنی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک چیخ آئی اور اس نے ان سب کو برباد کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسلسل انبیاء کو بھیجتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی آئے، نبی بن کر آئے، وہ بھی فرعون اور اس کے لشکر کے پاس گئے، لیکن اس فرعون نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی، یعنی اس کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے تکبر کیا، اور یہ بڑے تکبر کرنے والے لوگ تھے، تو یوں کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی بات مانیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی ان کی قوم ہماری غلام ہے اور ہم ان کو نبی مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم کو بھی اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا الی ربوۃ، ربوہ کا معنی ہوتا ہے کہ ٹیلا، کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا، اس ٹیلے پر حضرت مریم تشریف لے گئی تھی اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک چشمہ بھی ہم نے جاری کر دیا تھا، اس چشمے سے حضرت مریم پانی پیتی تھی اور تر و تازہ جو کھجوریں گرتی تھی ان کو کھاتی تھی۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے استاد محترم مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑا ایک طویل عرصہ ایک جنگ لڑی کہ چنیوٹ کے ساتھ جو قادیانیوں کا ہیڈ آفس ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، اس کا نام ربوہ رکھا گیا ہے، تو اس کا نام تبدیل کیا جائے۔ اور یہ ربوہ بھی انہوں نے خود رکھا تھا قادیانیوں نے۔ تو حضرت نے بہت محنت کی، لوگوں کو قائل کیا، بہرحال کوئی 18-19 سال کی محنت کے بعد اسمبلی میں یہ پاس ہو گیا کہ اس شہر کا نام ربوہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام چناب نگر ہوگا۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نام کے بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جگہ تو وہی ہے، ہیڈ کوارٹر تو وہی ہے، کہ نام بدلنے سے کیا ہوگا۔ تو میری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، یہ ربوہ کے لفظ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے، عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے کہ دیکھو یہ ربوہ، یہ ہمارا شہر ہے، اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اس لیے اس نام کو بدلنا ضروری تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ اس سے علماء نے لکھا کہ حلال جب کھائیں گے تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی، جب ہمارا کھانا پینا حرام کا ہوگا تو پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ملا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں کسی عذاب میں، اس وقت یہ چیختے اور چلاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ آج مت چلاؤ، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، کیونکہ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی اور تم ایڑی کے بل واپس گھوم جاتے تھے، یعنی تم یو ٹرن لے لیا کرتے تھے اور تم بڑا تکبر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ صراط مستقیم پر نہیں چلتے، اور آپ تو صراط مستقیم کی دعوت دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا رب کون ہے، پہلے اس کو سمجھو۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دل دیا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور پھر تم سب نے لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، رات اور دن کو لانے والا یہ اللہ ہی تو ہے۔ رات اور دن کو بڑا چھوٹا کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، یا رات اور دن کا آگے پیچھے آنا یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو کے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ایسے وعدے تو ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی کیے گئے، لیکن یہ سوائے قصے کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ دادا میں سے کوئی زندہ ہوا ہو۔ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، تو اس سے پہلے کہہ دینا کہ کیوں نہیں اٹھائے گئے، بھئی قیامت آنے دو پھر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کہ زمین کا مالک کون اور اس پہ جتنی مخلوق ہے اس کا مالک کون؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ پھر پوچھئے ساتوں آسمان کا رب کون، عرش عظیم کا رب کون؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ پھر ان سے پوچھئے کہ ہر چیز کس کی ملکیت میں ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دے سکتا ہے لیکن وہ پکڑے تو کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا؟ تو یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، کہ تم پر نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی، کیا تم پر جادو ہو گیا، کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ رب اما ترینی ما یوعدون، کہ اللہ اگر میری زندگی میں عذاب آ جائے، یعنی میرے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آئے، تو پھر مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کرنا، مجھے بچا لینا۔ اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں اس بات پر کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب لے آئیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے اللہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، اور شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو، حاضر ہو، میں اس سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر موت آتی ہے تو اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، یعنی ابھی ہمیں موت نہ دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف منہ کی باتیں ہیں تمہاری، تم نے نیک عمل کوئی نہیں کرنا، اور اب قیامت تک تمہیں عالم برزخ میں عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی، تو اس میں رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، اور آپس میں تم ایک دوسرے سے سوال کرتے پھرو گے، یعنی پوچھو گے ایک دوسرے سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے نیک عمل وزنی ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے نیک عمل ہلکے ہو گئے یعنی گناہ وزنی ہو گئے تو وہ نقصان اٹھائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اور ان کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کا چہرہ آگ کی وجہ سے جھلس جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی، تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے،
تو کہنے لگے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی کہ ہم گمراہی کے راستے پہ چل پڑے تھے، اے اللہ ہمیں ایک بار یہاں سے نکال دے، اب اگر ہم برے کام کر کے آئیں گے تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہیں بیٹھے رہو، اسی جہنم میں رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، یعنی میں اتنا ناراض ہوں کہ میں تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ ایک گروہ تھا میرے بندوں کا جو یوں کہا کرتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم کر، بے شک تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، یعنی مسلمانوں کا تم نے مذاق اڑایا تھا، تو آج ان لوگوں کے صبر کی وجہ سے میں انہیں کامیابی دے رہا ہوں، اور تم نے جو مذاق اڑایا تھا اس کی وجہ سے اب جہنم کا سزا بھگتو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب سے فرماتے ہیں کہ افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، لوٹ کے اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟ کوئی انسان بیکار پیدا نہیں کیا گیا، ہر انسان دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کی بات مانتا ہے یا اپنے نفس کی بات مانتا ہے۔ پھر سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پوری امت کے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، ان پر بعض منافقین نے الزام لگا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ اس میں تمہیں حکم دے رہا ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ تب ہے کہ جب وہ کنوارے ہوں، اگر ان میں سے ایک بھی شادی شدہ ہوا اور 4 گواہوں نے گواہی دے دی، یعنی انہوں نے آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے گواہی دے دی، تو پھر یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر 100 کوڑے نہیں لگیں گے، پھر ان کو سنسار کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ انہیں سنسار کرو یا انہیں کوڑے مارو، تو جب کوڑے مارنے کا وقت آئے گا تو نرمی نہیں کرنی، اگر اللہ پر ایمان ہے تمہارا تو پھر نرمی نہیں کرنی، بلکہ خوب ان کو سزا دینی ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں کوڑے مار دیے جائیں، لوگوں کے سامنے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی لوگ جمع ہوں اور لوگوں کے سامنے کوڑے مارے جائیں، کیونکہ اسلام کا اصل مقصد سزا دینا نہیں ہے، اصل مقصد لوگوں کو جرائم سے روکنا ہے۔ تو جب لوگ دیکھیں گے تو وہ جرم سے باز آ جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زانی جو آدمی ہوتا ہے اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اسے زانیہ عورت یا مشرکہ عورت پسند ہوتی ہے، اور اسی طرح زانیہ عورت جو ہوتی ہے اسے بھی زانی مرد اور زانی مشرک جو ہے وہ پسند ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے، اور مومن جو ہے وہ زانیہ کو پسند نہیں کرتا، اس طرح عورت جو ہے وہ بھی زانی مرد کو پسند نہیں کرتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے، تو ان گواہی کو، ان الزام لگانے والوں کو، یہ جو الزام لگانے والے ہیں، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے، اور آئندہ کے لیے ان کی گواہی بھی کسی معاملے میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے تو پھر؟ حالانکہ اس میں سب حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، اب گواہ اس کے پاس ہے نہیں ہے، تو وہ قاضی کی عدالت میں آ کر 4 بار قسم کھا کے کہے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں، اور 5ویں بار وہ یوں کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب قاضی جو ہے، جج جو ہے، وہ عورت سے پوچھے گا، اگر عورت خاموش رہتی ہے، قسم نہیں کھاتی، یا وہ اقرار کر لیتی ہے تو سزا کی مستحق ہے، اور اگر وہ بھی جواب میں 4 بار قسم کھا کے کہتی ہے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو وہ بھی 5ویں بار یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر اس معاملے میں سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب اور غصہ ہو۔ اس کے بعد پھر قاضی ان دونوں میں جدائی کروا دے گا کہ اطلاق ہو گئی، اب یہ میاں بیوی بن کر نہیں رہ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا ہے، تو اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی ہے، اور بہت سارے احکام اللہ نے جو پہلے معلوم نہیں تھے وہ دیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے بارے میں کوئی بری بات سنو تو اس کے بارے میں اچھا خیال رکھو
کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہو یا کسی نے یہ غلط بات کہہ دی ہو، یعنی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں قانون بتا دیا ہے تو جب ہمیں امی عائشہ پہ الزام لگا تو 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو 4 گواہ لانے چاہیے تھے نا اگر تم اپنے بارے میں سچے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسی بات سنی تھی اور اپنی ماں کے بارے میں سنی ہے تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ یوں کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے ہماری ماں پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں یعنی مومنوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلے، جس طرح بہت سارے NGOs کام کر رہی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بے حیائی کو پھیلانا چاہے گا، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے پھیلائے چاہے کسی اور ذریعے سے، تو ان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی دردناک عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بے حیائی کو نہ پھیلائیں بلکہ حیا اور پردے کو پروموٹ کریں۔ پھر ایسا ہوا کہ ان الزام لگانے والوں میں ظاہرہ پروپیگنڈا ہوا، 1 مہینہ ہوتا رہا تو بعض مسلمان بھی شکار ہو گئے اس پروپیگنڈے کا۔ پروپیگنڈا چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ایک تھی حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ جو حضرت مصطح تھے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، تو ہر مہینے صدیق اکبر ان سے تعاون کیا کرتے تھے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بھی پروپیگنڈے میں بہہ کر میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شریک ہو گئے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل فضل ہیں یعنی بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں اور اللہ نے مال بھی دیا ہے تو وہ ایسی قسم نہ کھائیں بلکہ ایسی قسم کو توڑ دیں اور ان کی ان حرکت کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ پھر بڑا خوبصورت جملہ اللہ نے فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی مخلوق کو بھی معاف کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے پاک دامن عورتوں پر الزام لگایا، جن بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کو پسند کرتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں لازمی کہ جو آدمی غلط ہوگا اس کی بیوی بھی غلط ہوگی۔ عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ خود بد کردار ہو تو بیوی بد کردار ہوگی، یا بیوی بد کردار ہے تو شوہر بد کردار ہوگا، یہ ہو جاتا ہے لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ لازمی ایسا ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہاں یہ فرمایا کہ یوں کہنا چاہیے کہ گندی عورت کو گندا مرد پسند آتا ہے، نیک آدمی اسے پسند نہیں آتا، اور اسی طرح گندے مرد کو گندی عورت پسند آتی ہے، یہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو پھر یہاں سے اشارہ دے دیا کہ جب نبی پاک صاف ہیں تو ان کی بیویاں بھی پاک صاف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے کچھ طریقے بیان فرمائے کہ ایمان والوں کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، اور اجازت کے لیے سلام کرو۔ اس زمانے میں چونکہ دروازے وغیرہ یا بیل وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو حکم یہ تھا کہ باہر سے کھڑے ہو کے سلام کرو۔ اب چونکہ دروازے ہیں، دروازے پہ دستک دی جائے، اور یا بیل ہے بیل بجائی جائے۔ تو یہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں یہ کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ، ارجعو واپس چلے جاؤ، تو فرجعو واپس چلے جایا کرو، اسی میں بہتری ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اتنی جرت کیسے کی کہ مجھے دروازے سے واپس بھیج دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں اس وقت ملنا نہیں چاہتا یا کوئی حالات ایسے ہیں آپ چلے جائیں تو چلے جانا چاہیے، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ اجازت لینے کے لیے 3 بار آپ سلام کریں یا 3 بار بیل بجائیں یا 3 بار دستک دیں، 4تھی مرتبہ آپ جرت نہ کریں، بس اس کے بعد یوں سمجھیں کہ واپس چلے جائیں، اسی میں بہتری ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض بلڈنگیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مستقل کسی کی رہائش نہیں ہوتی، جیسے ہسپتال ہے یا تھانہ ہے یا مسافر خانہ ہے، اس قسم کی بلڈنگیں ہوتی ہیں تو وہاں نہیں یہ حکم کہ اجازت لے کے جاؤ، وہاں تو عام آمد و رفت ہے تو وہاں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے مومنوں سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ پھر عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ پھر وہ رشتے بیان ہوئے کہ جو محرم ہیں، جن کے سامنے عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، وہ سارے رشتے بھی بیان ہوئے۔ اور پھر عورت کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ زیور پہن کر
ایسے مت چلو کہ جس سے تمہارے زیور کی آواز آئے، جھنکار آئے کہ لوگ تمہارے متوجہ ہوں۔ اسی کو سمجھتے ہوئے آج کل کا یہ حکم بھی سمجھ لیں کہ ایسے جوتے پہننا جس سے آواز پیدا ہو، یہ عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب عورت جوتا پہن کے چلے گی اور اسے ٹک ٹک کی آواز آئے گی تو جو آدمی متوجہ نہیں ہے وہ بھی متوجہ ہو جائے گا، وہ دیکھے گا کہ کون آ رہی ہے۔ اس لیے ایسے جوتے عورت کو پہننے چاہیے جس سے آواز پیدا نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے چاہے غلام ہوں، چاہے باندیاں ہوں، اور جو بھی لوگ ہوں، یعنی کسی کا اگر رشتہ نہیں ہوا تو اس کا نکاح کرواؤ، یعنی کسی کو بغیر نکاح کے نہ رہنے دو۔ اصل حکم یہ ہے، چاہے کوئی بیوہ ہو جائے، چاہے کوئی مطلقہ ہو جائے، چاہے مرد جو ہے وہ رنڈوا ہو جائے، تم نکاح کراؤ۔ اب رہی بات کہ خرچے کا کیا بنے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ فقیر ہیں تو اللہ نکاح کی برکت سے، اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا کہ ہم اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ پہلے پیسے دے پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتے تم نکاح کرو میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گا، ہم ضد لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نہیں اللہ پہلے پیسے دے پھر نکاح کریں گے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی شکایت لے کے آئے کہ یا رسول اللہ روزگار اچھا نہیں ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، آپ ہمیں نکاح کر لو۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بہرحال نکاح کر لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آئے، یا رسول اللہ حالات تبدیل نہیں ہوئے، فرمایا ایک اور نکاح کر لو۔ انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آئے، یا رسول اللہ حالات نہیں بدلے، ایک اور نکاح کر لو۔ جب تیسرا نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت کی فراوانی کر دی، تو اللہ نے نکاح میں برکتیں رکھی ہیں اور اس میں رزق بھی اللہ نے رکھا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا جو نور ہے وہ اللہ ہے، یعنی اللہ ہی کی وجہ سے زمین و آسمان میں روشنیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس روشنی کی مثال یوں سمجھیے جیسے دیوار میں ایک الماری ہو چھوٹی سی، یا جس کو روشن دان کہا جاتا یا تاک کہا جاتا تھا، تو اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہو، اور وہ چراغ شیشے کے اندر ہو، اور اس میں تیل ہو زیتون کا، تو زیتون کا تیل ایسا ہے کہ وہ خود بخود چمکتا ہے، اور اگر اس کو آگ لگائیں گے تو خوب روشن ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کا جو سینہ ہے یہ تاک کی طرح ہے، اور اس تاک کے اندر جو دل ہے وہ سمجھے کہ وہ ایک چراغ کی طرح ہے، اس کے اندر ایمان کی روشنی ہے۔ تو جب مومن ہوگا ایمان والا تو اس کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی توفیق عطا فرمائیں گے تو خوب اس کا دین چمکے گا، اور اگر نہیں بھی ہوگا تو ایمان ہونے کی وجہ سے تو وہ کچھ نہ کچھ روشنی تو ایمان کی موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن کاروبار جو ہے، تجارت جو ہے، وہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، بلکہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن سے ڈرتے بھی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کافر نیک عمل کرتے ہیں، مثلا رفاہی کام کرتے ہیں، کسی نے اسپتال بنا دیا، کسی نے کچھ کر دیا، تو کافر کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے دور سے چمکتی ہوئی سراب نظر آئے، یعنی پانی چمکتا نظر آئے گا۔ خاص طور پہ گرمی کے موسم میں ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں تو کچھ فاصلے پہ یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے، وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا، تو جو ہم اس کے قریب جاتے جائیں گے وہ پانی تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافر کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب وہ پانی کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح دنیا میں اس نے نیک عمل کیا لیکن ایمان نہیں تھا، تو اس لیے بس ایسے ہی ہے کہ اس کو نظر آئے گا کہ میں نے نیک کام کیا، لیکن حقیقت میں وہ نیک کام نہیں ہوگا۔ دوسری مثال اللہ نے یوں دی، جیسے کوئی آدمی دریا کے اندر چلا جائے اور رات کا وقت ہو، کالے سیاہ بادل بھی ہوں، تو اب یہ اندھیروں کے اندر سے جب ہاتھ باہر نکالے گا تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کافر کے لیے ایسے ہی ہے کہ اس کے اپنے نیک عمل قیامت کے نظر نہیں آئیں گے، جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، رات اور دن کا پلٹنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے جاندار ہم نے بنائے ہیں وہ سب پانی سے بنائے ہیں، کہ بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، بعض وہ ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے جس کو جیسے چاہا پیدا کیا، کیونکہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ 5ویں پارے میں ایک واقعہ گزرا تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے گئے
تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، منافق نے فیصلہ قبول نہیں کیا۔ تو اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف کہ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو وہ پھر جاتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کروانے چاہتے، لیکن زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن بھی لی، ہم نے مان بھی لی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ بظاہر یہ آیت بہت چھوٹی سی ہے، بڑی مختصر ہے، لیکن ایک عیسائی آدمی وہ مسجد نبوی میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، اور ان کے قریب آگے کھڑا ہو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ حیران ہوئے کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا۔ پوچھا تم تو عیسائی نہیں تھے؟ ان کا جی عیسائی تھا۔ تو کس بات پہ مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا جی میں نے تمام آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک غلام تھا جو یہ آیت پڑھتا تھا، تو میں نے اس آیت پہ جب غور کیا تو میں حیران ہو گیا کہ چھوٹی سی آیت میں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ آ گیا۔ پھر وہ خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کے حکم کو مانے، وَرَسُولَهُ، اللہ کے نبی کی سنت پر چلے، وَيَخْشَ اللَّهَ، پچھلے گناہوں سے ڈرتا ہو یعنی معافی مانگے، وَيَتَّقْهِ، آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ کامیاب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں سے، یعنی ایمان والوں تم سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں زمین پر خلافت دیں گے، جیسے پہلے لوگوں کو بھی خلافت دی گئی تھی، اور جو ہمارے خلیفہ بنیں گے وہ اس دین کو دنیا میں نافذ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان کے دور خلافت میں امن ہوگا، اور وہ توحید والے ہوں گے، لا یشرکون بی شیئا، وہ ذرہ برابر بھی میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا یا ناشکری کرے گا تو وہ نافرمان ہوگا۔ اس آیت کو آیت استخلاف کہتے ہیں، وعدہ استخلاف، کہ جس آیت میں اللہ نے خلفاء کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے 4 خلیفہ مراد ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ یہ 4 وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا کہ میں ان کو خلافت دوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی۔ تو قرآن کی آیت اور حدیث کو ملا کر تمام علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلیفہ راشد موعود جس کا وعدہ کیا کہ وہ 4 ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو 3 وقتوں میں کسی کے کمرے میں مت جانا۔ کون سے 3 وقت ہیں؟ ایک تو عشاء کے بعد، ایک فجر سے پہلے، اور ایک دوپہر کے وقت جب خیلولہ کیا جاتا ہے۔ عموماً ان وقتوں میں لوگ آرام کرتے ہیں، اور آرام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ انسان ریلیکس ہوتا ہے، اپنے کپڑے بھی اتار دیتا ہے، کوئی معمولی سا کوئی کپڑا پہنا ہوا ہو تو پہنا ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان 3 وقتوں میں تم نے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، بلکہ اجازت لینی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ ایسی عورت جو بہت بوڑھی ہو گئی ہو، جس سے نکاح کی امید ہی ختم ہو گئی ہو، اگر وہ عورت پردہ چھوڑ دے، یعنی اس نے چہرہ نہیں چھپایا ہوا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ پھرتی رہے، یہ بھی منع کر دیا۔ پھر صحابہ کرام میں ایسا وقت بھی آتا کہ دعوت کرتے ایک دوسرے کی، تو بعض لوگ نابینا ہوتے، وہ دعوت میں نہ جاتے، وہ اس ڈر سے کہ پتہ نہیں کھانا کتنا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ کھا لوں تو کسی کا حق نہ مار دوں۔ اسی طرح جو لنگڑا ہوتا تھا وہ بھی دعوت میں نہ جاتا، یہ سمجھ کر کہ میں وہاں بیٹھوں گا تو 2 آدمیوں کی میں جگہ گھیر لوں گا، میری ٹانگ سیدھی ہوگی۔ اور بعض بیمار لوگ بھی دعوت میں نہ جاتے کہ میری بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگوں کو میں اچھا نہ لگوں، تو اس لیے نہیں جاتے تھے۔ اور ایک موقع یہ بھی ہوتا تھا کہ جب صحابہ کہیں جا رہے ہوتے سفر میں، تو کسی آدمی کو گھر کی چابیاں دے جاتے کہ تم ہمارے گھر کا خیال رکھنا۔ اب وہ گھر کا خیال تو رکھتے، لیکن گھر میں جو کچھ کھانے پینے کی چیز ہوتی اسے کھاتے نہیں تھے، کہ اس لیے کہ پتہ نہیں مالک راضی ہو یا ناراض ہو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کمزور ہو جاتے۔ تو جب وہ سفر سے واپس آتے تو پوچھتے بھئی تم نے کھایا کیوں نہیں؟ ان کا جی بس وہ
شرم کے مارے نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا نہیں، جو چابیاں تمہارے حوالے کر جائے تو اس کے گھر میں کھانے پینے کی جو چیز ہے وہ تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ کوئی نابینا ہو، کوئی لنگڑا ہو، کوئی بیمار ہو تو وہ دعوت میں آئے، بے شک ایک کنارے پہ بیٹھ کے الگ کھا لے یا سب کے ساتھ دسترخوان پہ اکٹھے ہو کے کھا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، اگر کسی ایسے معاملے میں مشورہ ہو رہا ہو یا مجلس چل رہی ہو جس کو اجتماعی مسئلہ کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مشورہ ہو رہا ہے یا آپ کوئی ہدایات دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نبی سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہیں اٹھنا۔ جیسا کلاس روم میں ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹیچر سے اجازت لیتے ہیں کہ جی میں پانی پی آؤں یا میں واش روم چلا جاؤں، تو اجازت لے کے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی مجلس میں جو بیٹھا ہو وہ بغیر اجازت کے نہ جائے بلکہ اجازت لے کے پھر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ جب وہ اجازت لے کے جائے تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں کہ نبی کی مجلس کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اتنا اہم کام کون سا آ گیا کہ نبی کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں؟ بے شک آپ نے اجازت دے دی لیکن آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کو یوں نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح ہم کسی دوست کو نام لے کے کہتے ہیں بھائی اسلم بات سن ادھر آ، تو نبی کو یوں نام لے کے نہیں پکار سکتے، اور بلکہ نبی کے پاس جا کر کسی لقب کے ساتھ بلا کر بات کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی کے پاس گئے تو یا رسول اللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، یا ایھا النبی، یہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی کی پکار کو عام لوگوں کی پکار نہ سمجھو، یعنی کسی جس طرح ہوتا ہے نا کہ آواز دی، یہ میرا کام بات سننا جی، اچھا میں آ رہا ہوں جی، تو بندہ اپنے کام میں مصروف ہے کہ فارغ ہوں گا تو چلا جاؤں گا، بات سن لوں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب نبی تمہیں بلائے تو یوں نہ سمجھنا کہ عام لوگوں نے بلایا، سارے کام چھوڑ کے فوراً نبی کی آواز پر لبیک کہو اور نبی کی بات سنو۔ آگے سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں ایسی صلاحیت کو یا ایسی چیز کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو، تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اور قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمام جہان والوں کو آپ جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، اور اس اللہ نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لیکن لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے کوئی چیز بنائی نہیں بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ ان کی موت اور زندگی کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ انہیں دوبارہ زندہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر یہاں کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا گیا کہ وہ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے کہ یاکل الطعام، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازار میں بھی جاتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا کہ جو اس کے ساتھ ساتھ رہے اور وہ لوگوں کو ڈرائے، یعنی فرشتہ کہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات مانو۔ اور یا نبی ہیں تو پھر نبی کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے یا باغات ہونے چاہیے کہ اس سے یہ کھائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو بڑے بڑے باغات بھی دے سکتا ہے، بڑے بڑے محلات بھی آپ کو دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کے لیے چیزیں نہیں رکھی بلکہ جنت میں اللہ آپ کو بڑے بڑے محلات بھی دے گا اور بہت بڑی نعمتیں بھی دے گا۔ اور پھر اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ چیخ و پکار کریں گے اور وہاں یہ موت مانگیں گے کہ کاش ہم مر جائیں، لیکن وہاں کہا جائے گا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، آج ایک موت نہیں بے شمار موتیں مانگو لیکن موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر موت نہیں ہے۔ اور جو جنتی لوگ ہوں گے جنت میں جائیں گے، اور یہ وعدہ اللہ نے متقی لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان کو سب کچھ ملے گا جو یہ چاہیں گے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اسی بات کا جواب دیا کہ یہ صرف تم نہیں کہہ رہے بلکہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان رسولوں کو بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو امتحان ہے
کہ لوگ اپنی عقل پر چل کر کہیں گے کہ ہم اسے رسول نہیں مانتے، میری عقل میں نہیں آتا۔ اللہ نے امتحان لیا ہے لوگوں کا کہ انہی میں سے ایک پر وحی بھیجی، اس کو نبی بنا دیا، باقیوں کو امتی بنایا۔ اب جو کہے گا کہ بے شک میرے رب نے وحی بھیجی ہے، میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں، وہ کامیاب ہے۔ اور جو کہے گا کہ نہیں ہماری برادری کا ہے، ہمارے جیسا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہم کیسے نبی مان لیں، تو یہ اصل میں امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔